السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں کے اندر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی رحمت برکت عطا فرمائے اور ہماری زندگی اتنی طویل کرے کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر جہاں ہمیں تلاوتوں کا، عبادتوں کا، روزے کا، تراویح کا خیال رکھنا ہے، وہیں ہمیں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ حفاظت فرمائے، بہت سے پیشے ور مانگنے والے وہ ہماری مسجدوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، چوراہوں پر، دکانوں پر بے تحاشا آ جاتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد ہو رہی ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کو سامنے رکھ کر کے جو ہے ہمیں کسی کو بھی دینے والے کو جب ہم دیں تو پہلے اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر مانگتے پھر رہے تھے۔ آپ نے ان کو بلوایا، بلا کر کے ان سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمبل ہے، میں اس کو جو ہے نا آدھا بچھاتا ہوں، آدھا اوڑھتا ہوں۔ اور کچھ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، میں اس کو پیتا ہوں، پانی وغیرہ اس میں ڈال کر کے پیتا ہوں، میرے پاس صرف یہ دو چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے کر کے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے اور اس کمبل کی نیلامی کر دی۔ ہاں بھائی کون ہے جو یہ خریدتا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم دیتا ہوں، پھر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ تو 2 درہم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں بیچ دی۔ 1 درہم کا غلہ وغیرہ اناج یہ خریدا اور خرید کر کے ان کو دیا، اور دوسرے درہم کی کلاڑی خریدی اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستے کو فٹ کیا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، کچھ دن ایسے ہی کرنا اور تب تک مجھ سے آ کر کے نہ ملنا۔ تقریباً کم و بیش 14-15 دن گزرے تھے۔ وہ صحابی وہ جو مانگ رہے تھے انہوں نے اسی طریقے سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگی ہوئی کلاڑی، اس سے انہوں نے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی۔ کاٹ کر کے 14-15 دنوں کے اندر وہ اتنے جو ہے صاحب حیثیت ہو گئے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں با فراغت وہ موجود تھی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس کے پاس صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو، اس کے لیے بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ بھی بھیک مانگے۔ تو لہٰذا آج ہم ثواب سمجھ کر کے ان لوگوں کو دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہاں تم یہی کرتے رہو، ہم یہی چاہتے تم یہی کرو، جس کے نتیجے میں آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بھکاری، سب سے زیادہ مانگنے والے وہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جو مسلمان نہیں ہوتے، دین سے دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس مذہب کے لوگ سب سے زیادہ بھیک دیں گے تو وہ مسلمانوں جیسا حلیہ بنا کر اور بھکاری بن کر وہ گلے میں تسبیح ڈال دیں گے اور اس قسم کی دوسری چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ اب تو اللہ حفاظت فرمائے اس قسم کے ٹیلنٹ آ گئے کہ اپنے ہاتھ پیر کو اس انداز میں ٹیڑھا میڑھا کر لیتے ہیں، لوگ سمجھتے واقعی یہ جو ہے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے جو ہے ذرا سا احتیاط رکھیے۔ اگر آپ کے پاس واقعی صدقہ دینا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کا سب سے بہترین حقدار آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے اپنے ضرورت مند بہن بھائی ہیں، آپ کے اپنے پڑوسی ہیں، آپ کے اپنے دوست احباب ہیں، ان کو تلاش کیجیے۔ اور اگر الا ماشاءاللہ آپ کے گھر خاندان میں پڑوس میں سارے خوشحال ہیں تو پھر جو آپ کے مقامی دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، اور وہاں پڑھنے والے ضرورت مند طلبہ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ان پیشے ور مانگنے والوں کی خدا کے واسطے حوصلہ افزائی نہ فرمائیں۔